اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز میں آج آپ سے ایک تو یہ جو بقرہ عید کا جو مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ ہے، کس بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک اسمبلی جو ہمارا پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بارے میں، اور ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ، اور ان کا متی الرحمان کے بارے میں، ان دونوں مطلب یہ تین ایک موضوعات ہیں جن پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو ویور سب سے پہلے مولوی منیب الرحمان صاحب نے آج بیان دیا کہ فواد چودھری جو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، وہ اپنے آپ کو سائنس کا امام سمجھتے ہیں اور وہ اپنے مطابق وہ بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے ویورز کہ کل چاند نظر آیا، تقریباً پاکستان کے اندر بہت لوگوں نے نظر آیا اور انہوں نے ویڈیوز اس کی بنا کے اپلوڈ بھی کی ہیں فیس بکوں پہ، اور جسے کہتے ہیں کہ فیس بکس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کی۔ وہ چاند ایک دن کا نہیں تھا۔ اچھا ویورز، میں بذات خود میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ عید کرتے تھے، بھلے وہ ایک دن یعنی کہ ہمارے محلوں میں عید ہوتی تھی لیکن ہم لوگوں کا روزہ ہوتا تھا۔ تو ساری زندگی ہو گئی کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ عید کرتے رہے۔ لیکن ویورز آج یعنی کہ جو گزشتہ کل تھا، اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور یہ میری نہیں رائے، یہ تقریباً ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی رائے ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی عید غلط کرتے رہیں ان مولویوں کے چکر کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ویورز، نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، نماز کے ٹائم کے اوپر ہم گھڑی کے اوپر چلتے ہیں کہ جناب اتنے سے اتنے فجر کا ٹائم ہے، اس کے بعد فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ ظہر کا اتنے سے اتنے ٹائم ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو جاتا ہے، اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا یہ ٹائم ہے اور عشاء کا یہ ٹائم ہے۔ اور عشاء کے ٹائم کے ختم ہونے کا کوئی وہ اس لیے نہیں کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس لیے یہ گھڑی جو ہے یہ سائنس کی ایجاد ہے، جب ہم نماز جو دن میں 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں میں اس کے لیے اذان ہوتی ہے اور امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ 10 سے 15 منٹ پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، تو جب اس کے لیے ہم سائنس کو استعمال کرتے ہیں، سائنس کی بنائی ہوئی گھڑی استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو مہینے میں ایک دفعہ چاند نظر آنا ہے، اس کے لیے ہم سائنس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس لیے کہ ادھر وہی والی بات ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر عمل کر لیا گیا اور سائنسی کیلنڈر بن جاتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر سائنس کے لحاظ سے اسلامی کیلنڈر بن جاتا ہے، اور اگر اس کے مطابق چاند کو دیکھ لیا جائے گا، تو یہ جو مولوی صاحبان جو ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے تقریباً 15 سال سے وہ اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ ان کو اتنا وہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اگر ان کو یاد ہوگا ویورز کے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ان کو یہ جو وفاقی وزیر ریلوے تھے پیپلز پارٹی کے، غلام احمد بلور، ان کے ساتھ بھی ان کا اسی بات کے اوپر وہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، باقاعدہ ٹی وی کے اوپر لڑائی ہوئی تھی۔ تو یہ اس منصب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، وہ اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کہ لاکھوں کی تنخواہ، لاکھوں کے کھاپے ٹاپے، ٹی اے ڈی اے اور جناب وی آئی پی گاڑی ملنا، یہ تمام ان سے چلا جائے گا۔ اور جتنا نقصان مولوی منیب الرحمان صاحب پاکستان کے عوام کو پہنچا رہے ہیں 2 اور 3 عیدیں کروا کے، اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا ہو۔ یعنی کہ جیسے کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ اسلام کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں جن کا علم کم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیم ملا خطرہ ایمان کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے، تو انہی لوگوں سے ہے۔ ہر بندے نے 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اور جو وہ مرضی وہاں پہ وہ کر دے، اور اگر ان کے خلاف بولو تو جناب وہ جسے کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس تو ڈگری ہیں، جس کو مرضی ڈگری دیتے کہ اسلام سے خارج کر دو اس کو، ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر ان سے کوئی پوچھے تو مولانا فضل الرحمان کی طرح جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ختم نبوت کے اوپر اس کے قانون کے اوپر سائن کر دیتا ہے، اور باہر نکل کے جب حکومت دوبارہ اس کو سیٹ نہیں ملتی تو کہتا ہے ہم تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ویور،
یہ ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں ان کا صرف اور صرف ایک وہ ہوتا ہے جو ان کا، جس کے اوپر یہ ایک بات پہ جو متفق ہے، تمام مولوی مفتی یہ جتنے جو ہیں یہ صرف ایک بات پہ متفق ہیں، وہ کیا ہے؟ حلول و ککڑا و تر پراٹھے، یعنی کہ حلوہ کھانا ہے، ککڑا مرغا کھانا ہے اور تر پراٹھوں کے ساتھ کھانا ہے۔ اس پہ یہ سارے کے سارے متفق ہیں، ادروائز یہ کسی بھی بات کے اوپر اس لیے متفق نہیں ہوتے کہ اگر یہ ایک چیز کے اوپر متفق ہو جائے تو سارا فساد ہی ختم ہو جائے۔ ویورز، میں اپنی ایک بہت پہلے ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ ایوب خان صاحب کا جب دور حکومت تھا تو ایوب خان صاحب جب آئین بنانے لگے تھے تو انہوں نے باقاعدہ تمام مولویوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو اسلام آباد میں بلڈنگ ہے، بلڈنگ کیا تھی اس وقت؟ ایک دفتر نمائی تھا، تو ان کا اس کا بہت بڑا ہال تھا، تو اس کے اندر ان کو جمع کیا کہ جناب آپ کسی ایک فقے کے اوپر اور ایک نقطے کے اوپر منتخب ہو جائیں تو میں وہ والا نظام جو ہے، وہ والا اسلامی نظام پاکستان میں رائج کر دوں گا۔ تو ویور، یہ تقریباً 7 دن تک یہ تمام مولوی مفتی اور جسے کہتے ہیں یہ بحث تو مباحثہ کرتے رہے، اور اس کے 7 دن کے بعد جب یہ نکلے تھے تو کسی کے سر پہ پگڑی نہیں تھی، کسی کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کسی کی قمیضیں پٹی ہوئی تھی، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ گتھم گتھا ہوا ہے۔ تو بات یہ کی کہ میں نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ یہ صرف ایک ہی چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں اور وہ صرف کھانے پینے کے اوپر، اس کے علاوہ یہ متفق نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اس سال اہل پاکستان جو ہے بہت ہی ایک خوشی کی بات تھی جو ہم نے عید الفطر پورے پاکستان نے ایک ساتھ کی تھی، اور تقریباً دنیا کے کافی اسلامی ممالک یعنی کہ سعودی عرب میں بھی اسی دن عید تھی جس دن پاکستان، لیکن اس دفعہ پھر 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی، ایک سرکاری قربانی، ایک غیر سرکاری قربانی، یعنی کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے حقیقی معنوں میں چاند دیکھا ہوگا وہ تو ڈیفینیٹلی ایک دن پہلے عید کریں گے اور وہ قربانی بھی کریں گے، جس میں خیبر پختونخوا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، یہ کوئٹہ کے بلوچستان کے کچھ شہر ہو گئے، لیکن یہ جو پنجاب ہو گیا اور سندھ ہو گیا، اس کے اندر مولوی منیب الرحمان کے کہنے کے مطابق عید کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ پاپولیشن جن کی زیادہ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولوی منیب الرحمان صاحب آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ پتہ نہیں کس کے نظریے پہ چل رہے ہیں اور کون بندہ آپ کو اس چیز کا وہ کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر متواتر 2 عیدیں منواتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ آپ کو سیدھی اور سچی بات بتانے کی اور دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو سائنس کا امام قرار دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو دماغ کے 2 کان یعنی کہ سر پہ جو 2 کان ہیں چہرے پہ، ان 2 کانوں کے درمیان میں ایک عقل نام کی چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل عطا فرمائے، اور اس قسم کے جو یہ فضول جو ایک مفتی کو، ایک مولوی کو زیب نہیں دیتی، اس قسم کے الفاظ، ان الفاظ سے آپ کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، آپ آتے ہیں ذرا نیشنل اسمبلی کی طرف، یعنی کہ جس کو قومی اسمبلی کا اجلاس کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے جو بڑا صوبہ آتا ہے وہ آتا ہے سندھ۔ سندھ کے اندر حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو وہاں پہ واضح اکثریت کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، اور ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ انہوں نے سندھ سے حاصل کی، یعنی کہ دوسرا بڑا صوبہ۔ دوسرے بڑے صوبے کے جو قائد ہیں محترم بلاول بھٹو صاحبہ، تو محترم بلاول بھٹو صاحبہ سے وہاں کے سندھ کے عوام یہ پوچھیں کہ جناب آپ اپنی تو بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اور جب حکومتی ارکان نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے تو آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، اور یہ تواتر سے کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ صرف کیا الاؤنس لینے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ویورز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی کے ایک اجلاس کا ان صاحبان کے جتنے بھی ممبران ہوتے ہیں ان کا الاؤنس بنتا ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں یہ کیا وہاں پہ الاؤنس لینے کے لیے جاتے ہیں کہ بس وہ گئے، حاضری لگائی، اپنی تقریر کی اور اس کے بعد جناب واک آؤٹ؟ تو یہ صرف پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کو محروم کر رہے ہیں کہ چاہیے تو یہ کہ بحث مباحثے میں حصہ لیں، تخریبی کارروائیوں میں نہیں لیں، مطلب بحث مباحثے میں حصہ لیں اور اپنے مطالبات، اپنے عوام کی بہتری کے مطالبات وہاں پہ منوائیں۔ لیکن یہ کس لیے نہیں منواتے
کیونکہ ان کا ایک آپ کو یاد ہوگا ایک لفظ کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہی انہوں نے کہا تھا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ اپنے صوبے کے مطالبے اور وہاں کے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مسائل کو حل اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ مسائل کا حل جو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پیسے آتے ہیں تو ہم کھا لیتے ہیں اور زیادہ پیسے آتے ہیں تو ہم زیادہ کھا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا فارمولہ یہ والا ہے، اس لیے وہ اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ ان سے میں اپیل کروں گا کہ کوئی اس قسم کا آرڈر پاس کریں، کیونکہ آرڈر ان ہاؤس جو ہوتا ہے اور اس ہاؤس کے اوپر آرڈر جو ہوتا ہے وہ اسپیکر کا چلتا ہے، تو وہ اس چیز کو پابند کریں کہ جب تک اجلاس ختم نہ ہوگا کوئی بھی ممبر اٹھ کے باہر نہیں جا سکے گا جس نے تقریر کی ہو، اور یا پھر بلاول بھٹو کی تقریر سب سے اخیر میں رکھا کریں، اس کو ٹائم سب سے اخیر میں دیا کریں، تو یا اس کا یہ حل ہے اور یا اس کا یہ حل ہے۔ تو میں سندھ کے عوام سے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس چیز کو سمجھے، اور اس چیز کو سمجھنے کے بعد یہ جو آپ کے ویسے تو سندھ میں مجھے پتہ ہے، میں خود تقریباً 25 سال سندھ کے اندر رہ کر آیا ہوں، تو سندھ کے اندر مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ تو جسے کہتے ہیں کسی وڈیرے کے سامنے چارپائی پہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، زمین پہ بیٹھیں گے، ان کے پیروں میں بیٹھیں گے، ان کے پیروں کو دبائیں گے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پیروں کا بوسہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ سندھ کے عوام بلاول بھٹو تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے کسی کرندے کے سامنے بھی نہیں بول سکتے، لیکن وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کم از کم اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی آپ ہمارے نمائندے، آپ کو ہم نے اسمبلی میں واک آؤٹ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اسمبلی کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے اور جسے کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں۔ تو یہ تو تھی ویورز دوسری بات۔ اب تیسری بات آتے ہیں، وہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا تھا عدالت کے اندر، تو اس کے اندر مطیع الرحمان، یہ جو جسے کہتے ہیں مطیع اللہ جان، یہ جو صحافی ہیں جنہوں کل ٹوپی ڈرامہ ہوا اور ان کو اغوا کیا 1-2 دن پہلے اور اس کے بعد وہ بازیاب بھی ہو گئے، تو بات یہ کی کہ کل جب وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ود اپنی وائف ان کے گھر چلے گئے رات کو، اور گھر جانے کے بعد انہوں نے معزز عدلیہ کے بارے میں وہ الفاظ بولے اور وہ الفاظ وہاں پہ دہرائے کہ جو مجھے بتانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل ججز جو ہیں وہ یوٹیوب بھی بند کر دو، فلانا بھی بند کر دو، اس چکر میں پڑے ہوئے تو کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے۔ تو انہوں نے وہ الفاظ جو کہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جسٹس کو، جسٹس فائز، کیونکہ ان کو معطل تو نہیں کیا ہوا، وہ تو ابھی تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ان کو کیا یہ زیب دیتا ہے یا ان کا جو عہدہ ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے گھر جائیں اور ود وائف جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں ایسا کالا ہے جس کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ معزز سپریم کورٹ کے خلاف، ان کے ججز کے خلاف، اور جسے کہتے ہیں فل بینچ کے خلاف، اور جو باتیں کی ہیں وہ اس ٹائم یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر موجود ہے، اور پاکستان کے بہت عوام نے وہ پڑھ بھی لی ہوں گی اور سن بھی لی ہوں گی، اور اگر کسی نے پڑھی یا سنی نہیں ہے تو سمیع ابراہیم صاحب کا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کر کے دیکھ لیں، انہوں نے پوری سٹوری بیان کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو میں ویورز پھر یہی بات کروں گا کہ جب انسان جو ہوتا ہے کسی ایسے عہدے کے اوپر بیٹھے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جو ملک اور قوم کی بدنامی کا باعث بنے۔ تو لیکن یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارے انصاف فراہم کرنے والے ادارے وہ جو ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں، اور بعض فیصلے ایسے کہہ دیتے ہیں، اور فیصلوں کے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب بادیوں نظر میں یہ فیصلہ دینا پڑا، بادیوں نظر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اور ہمارے جو ججز ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ صحیح فیصلے کریں، کسی کو بیل نہ دیا کریں، ایسے مجرم کو جو قومی مجرم ہے اس کو بیل نہ دیں۔ ابھی جس طریقے سے یہ پاکستان کے اندر ایک دورہ ہوا تھا 35 سال سے کرپشن کا، کک بیکس کا، یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص موٹر سائیکل پر تھا، اسمبلی آنے کی اس کی وہ نہیں تھی اور اسمبلی کے موٹر سائیکل کے اوپر آتا تھا، آج کل وہ لینڈ کروزروں میں آ رہا ہے۔ تو کاش ہمارے ججز کو اللہ اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کو کٹہرے میں لا کے ان سے پوچھ سکیں کہ بھائی یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی، کہاں سے حاصل کی،
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، تو تمام لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔